أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بہنوں اور بھائیو، آپ نے بھی تلاوت سماعت فرمائی پہلی 11 آیات کی، اور یہ سورت مومنون ہے. اور آج ہم اس سورت کے آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے. ہم نے سورہ حج کو جو ہے وہ پڑھ ختم کر لیا تھا پچھلے اس پہ ہفتے، اور آج انشاءاللہ ہم نئی سورت شروع کر رہے ہیں. یہ بھی عظیم سورت ہے قرآن مجید کی، اور سورہ حج کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو ابھی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا تعلق ہے اس کا سورہ حج کے ساتھ، وہ بھی ایک اور اس کے مضامین کا بھی انشاءاللہ اس پہ لیتے ہیں. اس کا تھوڑا سا تعارف ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. سورت کا نام سورۃ المؤمنون ہے، مومنون بلیورز، اور یہ اس کی پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے. قد افلح المؤمنون جو فرمایا گیا، تو یہیں سے اس کا نام لیا گیا ہے. اس سورت کا حجم جو ہے وہ متوسط درجے کی جو ہے نسبتاً سورہ حج سے تعداد میں، اگرچہ آیات کی تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اس کی آیات اس کی نسبتاً مختصر ہیں، چھوٹی آیات ہیں، اور اس میں 6 رکوع ہیں. تو رکوعوں کے اعتبار سے یہ سورہ حج سے جو نسبتاً کم ہے. زمان نزول سے جو ہے اس کا مکہ کا متوسط دور ہے. اور یہ متوسط دور کون سا ہے؟ جو 6 نبوی سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 6 سال سے 10ویں سال تک. تو یہ جو متوسط دور ہے، اور اس میں یہ نازل ہوئی ہے یہ. اور اس میں کچھ شہادتیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. مثلاً مکہ میں جو قحط نازل ہوا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت جو مکی دور تھا اس سے پہلے جو ہے نازل اس زمانے میں نازل ہوئی. اور پھر یہ اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ مکی کب ہوا تھا. کم و بیش جو ہے اندازہ ہے کہ قحط کس زمانے میں آیا تھا. تو پھر یہ ایک اس کی جو ہے دلیل یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی. اور دوسری حضرت عروہ بن زبیر کی روایت ہے کہ اس صورت کے نزول سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لا چکے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صورت میرے سامنے نازل ہوئی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت دیکھی جو بالعموم آپ پر وہی نازل ہونے کی صورت میں طاری ہوا کرتی تھی. جیسے آپ کو سردیوں میں بھی سخت پسینہ آ جاتا تھا، اور جو ہے بعضوں کا سخت گرمی سے یا سخت سردی سے دانت بجنے لگتے تھے، تو آپ کے چہرے کی رنگت یوں جاتی تھی جیسے کھجور کا خشک اور زرد پتا. یعنی جب نزول ہو رہا ہوتا تھا وحی کا، اس وقت یعنی بڑے یہ بھاری ہوتے تھے. ظاہر وحی کا نزول جو ہے یہ کوئی
کوئی آسان تجربہ نہ تھا. تو جب بھی آپ اس پھر کیفیت سے اس وقت فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی 10 آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر ان پہ معیار پر پورا اترے، ان کی خصوصیات کو اپنے اندر اپنا لے، تو یقیناً جنت میں جائے گا. تو پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی ابتدائی آیات کو پڑھی ہیں. یہی آیات سورہ مومنون کی، یعنی ترمذی، نسائی اور حاکم میں یہ حدیث جو ہے روایت کی گئی ہے. اب صورت کا رب جو ہے ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھ لیا تھا نسبتاً پچھلی دفعہ. ہم تھوڑا سا اس پہ ذکر اس کا کریں گے. سورہ حج کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق، ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی توام ہیں، یہ ایک دوسرے کا پیر ہیں. تو سورہ حج کے اختتام پر مسلمانوں کو ان کا فریضہ بتایا گیا تھا. تم نے لوگوں پر حق کی گواہی دینی ہے اور تمہارا فرض ہے کہ تم ان ذمہ داریوں کو ان سے عہدہ برا ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے. اور اس کے لیے پھر ان ذمہ داریوں کے لیے جس کردار کی ضرورت ہے اور کردار کی جن لوازمات کی ضرورت ہے، وہ لوازمات نماز کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بتائی گئی تھیں. تو ان تمام صفات کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے سورہ آگے مومنون کے اندر. تو ابھی ہم جو ہے اس کا رب دیکھتے ہیں. تو سورہ حج میں مسلمانوں کو ملت ابراہیم کا وارث قرار دیا گیا، شہادت الناس کا منصب بتایا گیا، مشرک قیادت پر فرد جرم عائد کی گئی، اس کو ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا، جہاد کی اجازت دی گئی، اور اسلامی اقتدار کے 4 بنیادی فرائض بتایا گئے تھے: نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور لوگوں پر شہادت کے فریضے کی داری تمہیں سونپی ہے، یہ بات بتائی گئی. اب سورہ مومنون کے اندر جو ہے مسلمان کون ہوں گے جو فلاح پائیں گے، کون اس شہادت کے بوجھ کا اہل ہے، اور اس کردار کی اہلیت یا کوالیفیکیشن کیا ہے، وہ یہاں بتائی گئی. کہ وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، لغویات سے اعتراض کرتے ہیں، جو ابھی ہم نے آیات جو ہے کی تلاوت سنی وہ ساری یہاں پہ ذکر ہے. اور آگے اب سورہ نور میں کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پچھلے سورت سے ربط تھا، ٹھیک ہے، اور ہم کلیئر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے سورہ حج کے ساتھ بھی اس کا ایک کنیکشن بنتا ہے، لیکن اس کا زیادہ جو ربط ہوگا جو ہے وہ سورہ حج کے ساتھ تھا، اور سورہ مومنون ان کا دونوں کا آپس میں مضامین کے اعتبار سے گہرا ربط ہے. سورہ نور میں آگے جو آئے گی صورت، اس سے بھی ایک ربط بنتا ہے کہ اس میں اسلامی ریاست اور اس کے اداروں کی تنظیم کے لیے ہدایات دی گئی ہیں. ہدایات جو قانونی ہیں، معاشرتی ہیں اور فوجداری قوانین کی، کہ یہ تم نافذ کرو، یہ اس کی بنیادیں ہیں، یہ اصول ہیں قرآن مجید میں. اب آگے تم جو ہے ان کی قانون سازی کرو. تو وہ جو ہے وہ بتایا گیا وہاں پہ جو ہے اب آگے آئے گا. تو ہم یہ ایک، اور اس کا ہم نے ایک خلاصہ بھی جو ہے وہ پیش کیا تھا کہ سورہ حج میں امت کو مشن دیا گیا، اور مومنون میں مشن کے افراد کی تعریف بتائی گئی، بتایا گیا تم مسلمان ہو. اب یہاں بتایا کہ یہ لوگ خالصاً ایمان والے ہوں گے. اب سورہ حج میں ان کی اجتماعی ذمہ داریاں بتائی گئیں، سورہ مومنون میں انفرادی اور ان کے اخلاق اور کردار کی تشکیل پہ بات کی گئی. سورہ حج میں جہاد، قیامت اور اقتدار کا ذکر ہے، یہاں پہ کردار، ضبط اور عبادت کا ذکر ہے، یعنی یہ کردار کو جو ہے ڈیولپ کرنا. وہاں پہ بتایا گیا کہ شہادت الناس جو ہے وہ فریضہ ہے، اور جہاں بتایا فلاح کا معیار کیا ہے. تو امت کو شہادت دین کی ذمہ داری دی گئی، اور سورہ مومنون میں ذمہ داری کو نبھانے والے مومن کیسے بنتے ہیں یہ تفصیل سے بتایا گیا. لہٰذا بہت اہم صورت ہے اس حوالے سے. مرکزی مضمون کیا ہے صورت، لازمی طور پر اس کو بھی جان لینا چاہیے. مرکزی مضمون یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے، یعنی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت ہے، اس کے ذریعے انسانی افکار اور کردار کی اصلاح کی جائے. دیکھیں بہت اہم بات ہے، جب اصلاح کا بیڑا اٹھایا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے گا، تاکہ انسان توحید اور ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر حقیقی فلاح حاصل کرنے کے اہل ہو سکے اور آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار ہو جائے. یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، اس کو بہت اچھی طرح جو ہے ذہن نشین کر لینا چاہیے. باقی مضامین کیا ہیں صورت کے؟ ظاہر بہت سارے مضامین ہیں. ایک مطلب پہلا یہ ہے کہ ایمان کی صفات اور فلاح بتائی گئی ہے. سات جو ہے مومنین کی 7 صفات بتائی گئی ہیں، جن میں نماز، خشوع نمازوں میں، لغو سے پرہیز، زکوٰۃ، عفت، امانت، عہد کی پابندی اور نماز کی حفاظت جیسی صفات شامل ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو آپ کی رسالت کی سچائی کی بھی دلیل ہے کہ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا وہ ان جیسی صفات سے متصف ہو گئے۔ پھر اس کے بعد توحید اور معاد، یہ معاد کا مطلب ہے لوٹ کر یعنی لوٹنا، تو یعنی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹنا یا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، یہ معاد کا عقیدہ کہلاتا ہے۔ اس پر انفسی اور افاقی دلیلیں انسان کے اپنے جسم سے، اور اس میں بڑی تفصیلاً ہے کہ اس کے انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے، مٹی، نطفہ، علقہ، مدغہ، ہڈیاں اور گوشت، یہ سارے انفسی دلائل ہیں کہ دیکھیں ان پہ ذرا غور کرو، ان میں جو کیسے یہ چیز جو ہے ایک پانی، ایک مٹی بے جان، اسے پھر اللہ تعالیٰ نے پانی سے اور بوند سے پھر آگے اس طریقے سے انسان جو ہے بنا ڈالا۔ اور کائنات کے نظام کی بات یہ ہے، زمین و آسمان میں اندر بارش، پہاڑ، نباتات، اللہ تعالیٰ کی جو تو بہت ساری نشانیاں ہیں، پتہ ہے کہ یہ توحید اور قیامت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ تو یہ بھی تمام کے تمام مظاہر کائنات جو ہے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اس کائنات کا خالق بھی ایک ہے اور اس کائنات کا منتظم اور مدبر اور تدبیر کرنے والا بھی ایک ہے۔ انبیاء کی دعوت و تاریخ کا بتایا گیا، انبیاء علیہ السلام کا 3 کا ذکر، انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بتایا گیا کہ ان قوموں نے، ان رسولوں کی قوموں نے بھی وہی اعتراض کیا تھا جو یہ قریش کر رہے ہیں، اور نتیجہ ان کا یہ ہوا کہ سابقہ قوموں نے جو اعتراضات کیے، جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کی جگہ دوسری قومیں لے آیا۔ اور چوتھا مضمون ہے دین کے بارے میں، ایک دین ہے اور یہ امت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک تھا اور ایک ہی دعوت لے کے آئے، لیکن بعد میں ان کے فالوورز نے، ان کے جانشینوں نے، ان کے پیرووں نے اور ان کے امتیوں نے اس دین کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنی خواہشات کا وہ جو ہے وہ تابع کر دیا۔ پانچواں مضمون ہے دنیاوی خوشحالی اور آزمائش، کہ مال و دولت اور اولاد کی کثرت اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے۔ جو قریش مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان چونکہ غریب غربے ہیں، ان کے پاس کچھ فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ مال نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ پھر جو ہے ان کی دنیاوی خوشحالی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس طرح مقبول یہ ہو سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا دین کس طرح یہ ہو سکتا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ جو ہے یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی جو ہے وہ کرائٹیریا نہیں ہے، اسٹینڈرڈ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے۔ چھٹا مضمون ہے دعوت کے آداب اور حکمت بتائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دیں بلکہ نیکی سے دیں، اور شیطان کی اکساہٹوں سے بچے، کہ شیطان ہمیشہ کہتا ہے کہ جیسا اس نے میرے ساتھ کیا میں ویسے اس کے ساتھ تم بھی کرو۔ آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صراط مستقیم کے داعی ہیں، اپنا کام جاری رکھیں، خواہ مخالفت کتنی شدت کی کیوں نہ ہو۔ ساتواں مضمون جو ہے مخالفین کے شبہات اور ان کا رد ہے، مشرکین کے اعتراضات اور مطالبات کے جواب دیا گیا ہے، اور حق باطل کی خواہش کے مطابق تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ بات بتائی گئی ہے، اور نہ وحی میں اور نہ قرآن کریم میں کسی قسم کی مصلحت جو ہے ممکن ہے۔ آٹھواں اور آخری مضمون جو ہے اس کا آخرت کی جواب دہی اور انجام کی تبیہ ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل شتر بے مہار پیدا کیا گیا ہے اور وہ لٹایا نہ جائے گا اللہ کے حضور، پر ایسا نہیں ہے، وہ یقینی طور پر اللہ کے طرف واپس جائے گا اور اس کے ہر عمل کی باز پرس ہوگی۔ تو جو لوگ دنیا میں بالکل غرق ہیں، آخرت کی باتوں سے دلچسپی نہیں رکھتے، وہ یقینی طور پر اس دن پچھتائیں گے، لیکن وہ بہت دیر ہو چکی ہے اس وقت تک۔ تو یہ جو ہے مضامین ہے۔ اب ان مضامین کو ایک بصری خاکی کی صورت میں بھی ہم نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے، تاکہ یہ جو ہے ایک صورت کا خاکہ جو ہے مضامین کا جو ہے سامنے رہے۔ لیکن اس کا مرکزی مضمون بھی آ گیا ہے، رسول کی دعوت کے ذریعے انسانی افکار اور کردار کی اصلاح کی جائے۔ پھر دیکھیں کہ اس کے آپ بڑے حصے 4 کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر جو 22 آیات پر مشتمل ہے، مومنین کی صفات ہیں اور دلائل توحید ہیں۔ آگے ان کی تقسیم بھی کر دی گئی ہے، جو آگے جو آئیں گی آتے جو ان کو بھی لکھ دیا گیا ہے، کس آیت سے کس آیت تک کون سا مضمون ہے۔ دوسرے حصے میں پورا کافی طویل ہے، یہ نسبتاً 23 سے لے کر 56 تک۔ پہلے حصے میں جو آیات ہیں وہ نسبتاً چھوٹی ہیں، اس میں تھوڑی سی اس سے بڑی ہے، اور 23 سے لے کر 56 تک یہ دعوت انبیاء علیہ السلام۔
یعنی انبیاء علیہ السلام، ان کی دعوت اور ان کی قوموں کا رد عمل کا ذکر ہے، ان کا تباہی کا ذکر ہے، ریپلیسمنٹ کا ذکر ہے۔ تیسرا جو حصہ ہے توحید، تقوی اور جامع آخرت ہے، یہ 57 سے لے کر 92 آیات تک، یہ بھی تھوڑا کافی بڑا حصہ ہے، یہ بھی اسی جتنا دوسرے سے جتنا۔ اور پھر جو آخری حصہ ہے وہ 93 سے لے کے 118 تک ہے، اس میں چھوٹا ہے۔ اس میں پھر انذار کروایا گیا آخرت۔ دیکھیں آخرت کا مضمون چونکہ بہت جو ہے وہ اہم ہے، کہ انسان کو آخرت کے ذریعے سے انذار کروایا گیا ہے تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ دنیا کے اندر، دنیا کے بعد اسے حساب کتاب دینا ہے، تو اس دنیا کے اس کے جو طرز عمل ہے وہ بہتر ہونے کا اسی وجہ سے امکان ہے وہ، اور پھر دعوت ان کو توحید دی گئی ہے دو انذار کے ذریعے سے۔ تو یہ جو مضمون کا چوتھا حصہ ہے، تو انشاءاللہ ہم جو ہی جس حصے پہ جائیں گے تو ان کے پھر حصے کو ہائی لائٹ کرتے جائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم صفات مومنین اور دلائل توحید کے پہلے حصے کی پہلی 11 آیات جو ہے جنت کے وارث مومنین کی صفات، یہ ہے وہ مضمون جو آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اور ہم اپنے اب سبق کی طرف جاتے ہیں۔ قد افلاح المؤمنون، قد جو ہے حرف تحقیق ہے، یقین کے لیے پرانے ترجموں میں حرف لکھا ہوا ہوتا تھا تحقیق، یعنی یہ بات تحقیق کو پہنچ چکی ہے، یہ بات ثابت شدہ ہے، یقیناً افلاح فلاح پائی، المؤمنون مومنون نے فلاح پائی، یعنی مومن لوگ فلاح پا گئے۔ اچھا افلاح دیکھیں ماضی کا صیغہ ہے، تو ترجمہ ہوگا کہ فلاح پا گئے، یعنی یہ بالکل یقینی، یہ ماضی مثلی، ماضی کا جو اگر کوئی بات جو ہے فیوچر کی بات ماضی کے حوالے سے بتائی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اتنی یقینی ہے کہ ایسا ہو چکا ہے، بس یعنی جیسے ہو چکا ہے یہ اتنی یقینی بات ہے۔ تو فلاح جو ہے یہ افلاح یفلح، افلاح فلاح پانا، کامیابی پانا، یہ عام جو ہے فلاح اردو کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ الذین وہ لوگ جو ہم وہ فی صلاتہم اپنی نماز میں، وہ جو اپنی نماز میں خاشعون۔ اب دیکھیں یہ جو لفظ آ رہے ہیں نا جی، سارے کے سارے آ رہے ہیں، تو یہ سارے کے لفظ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، کہ خاشعون، موردون، فاعلون، حافظون، یہ سارے کے سارے۔ فاعل کون ہوتا ہے؟ کرنے والا، تو یہ ظاہر ہے تو ڈوور جو ہوتا ہے کسی ایکٹ کا، تو یہ سارے یہی معنی جو ہے دیتے جائیں گے۔ خاشعون تو خشوع اختیار کرنے والے، خشوع کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو خشوع کیا ہے؟ یہ خشع جو ہے، یخشع، خشع یخشع خشوعاً، عاجزی کرنا، جھکنا، یہ خشوع اردو کو میں استعمال ہوتا ہے، کوئی جو ہے اجنبی لفظ نہیں ہے۔ اور خشوع مصدر سے پھر اسم فاعل ہے خاشع، اور اس کی جمع ہے خاشعون، یعنی عاجزی کرنے والے۔ والذین وہ لوگ جو، ہم وہ، والذین جو وہ، ان سے لغو، لغو ہم وہی اردو میں جو اس میں ہوتا ہے لغویات یا لغو یا فضول اور بیہودہ بات، کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، لغو اردو میں چونکہ استعمال ہوتا ہے اور عام لوگ جو ہے لغو کو سمجھتے ہیں، تو اگر کوئی لفظ قرآن مجید کا اردو میں وہ ایسا استعمال اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہو، تو ترجمے میں اگر اس کو ریٹین کیا جائے تو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آ سکتی ہے۔ تو لغویات کہہ سکتے ہیں، اور وہ جو لغویات سے، ٹھیک ہے، لغو جو وہ اس کی بہت زیادہ، اس کی تعریف کے اندر بہت سارے الفاظ آتے ہیں، میں نے چند صرف ذکر کیا، لغو بیہودہ، لاجانی، بیکار، عبث، لا حاصل، فضول، یہ ساری باتیں اس کے اندر جو ہیں شامل ہے۔ موردون وہی لفظ آ گیا، موردون جو ہے وہ اراض کرنے والے، یعنی وہ ہیں لغویات سے اراض کرنے والے، پلوتے ہی کرتے، آرادہ جورد ارازن، اراض کرنا، منہ پھیرنا، اور معرض اراض کرنے والا، اس کی جمع موردون جو ہے۔ آسان ہے یہ سارے لفظ، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ہمارے لیے اردو سپیکنگ کے لیے جو ہے وہ اجنبی ہو۔ والذین ہم وہ جو للزکوٰۃ، زکوٰۃ کو، للزکوٰۃ، لفظ لی جو ہے
یہاں پہ عام طور کے لیے آتا ہے، لیکن بعضوں کا دوسرے معنی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کو کے لیے بھی یہ انٹرچینجبل ہو سکتے ہیں، جو حروف جار اس طرح کے، جو یہ حروف جار اگرچہ نہیں ہے، صلہ ہے، لیکن یہ کو کے معنی میں دیتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ کو فائلون کرنے والے ہیں، دیکھو کرنے والے سے مراد یعنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ فائل یہ آگے یہاں پہ یہ بھی دیکھے، فائل خود ہی فائل ہے، ادا کرنے والا، اور اس کی جمع فائلون۔ والذین ہم، اور وہ لوگ جو لفروجہم، یہ لفظ لے بھی اسی کے لیے، اپنی کو کے معنی اپنی فروج کو، فروج مطلب شرم گاہیں، ٹھیک ہے، اپنی فروج کو، یہ فرجن کی جمع ہے، کی جمع جو ہے شرم گاہ۔ اچھا ایک اس میں نوٹ کر لیں یہاں پہ بات کہ یہ جو لفظ فرجن رے کے اوپر جو ہے، جو جزم ہے نا، تو اس کو زبر نہیں پڑھنی، اگر زبر پڑھیں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے۔ فرجن جو ہے وہ اور لفظ ہے، فرجن جو ہے وہ اور لفظ ہے، اگرچہ دونوں کا مادہ ایک ہے، دونوں کو اگر ہم اشتقاقی طور پہ اگر ہم لنک کریں تو لنک ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو انسان کی جو شرمگاہ، چاہے مرد اور عورت ہے، تو وہ انسان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی جنت دے دو، ضمانت دے دو، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت یہ جو تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان ہے، لپس کے درمیان میں، یعنی وہ کیا ہے، زبان، اور جو دو تمہارے ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ۔ تو جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو کشادگی کا جو ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ چونکہ شرمگاہ کی جو ہے وہ لوکیشن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یعنی کوئی چیز جو کشادہ ہو اور وہاں پہ کوئی چیز ہو تو وہ فرجن کے معنی کے اندر ہے۔ پھر اس سے جو لفظ جو ہے فرجن، رے کی زبر کے ساتھ جو ہوتا ہے، تو اس کے معنوں میں بھی پھر وہی معنی پائے جاتے ہیں، اگرچہ کشادگی، کسی چیز کا جو ہے کشادہ ہو جانا، یا کسی چیز کا مطلب انسان اگر کوئی چیز تنگ ہے تو وہ اسے مطلب خوشحالی میں آ جانا، پریشانی کا دور ہو جانا، تنگی کا دور ہو جانا، یہ معنی پھر وہ دیتا ہے۔ جیسے دعاؤں کے اندر ہر جگہ پہ اگر آپ سنتے ہوں گے، آج کل بھی بہت دعائیں جو ہے مانگی جاتی ہے، اللہم فرج ہمومنا، اے اللہ ہم سے ہمارے دکھوں کو، ہمارے غموں کو، پریشانیوں کو دور کر دے۔ یہ دعا عام طور پہ جو پڑھی تو وہی اللہم فرج، تو وہ جو ہے فرج جو ہے وہ ہے فعل امر ہے کہ اے اللہ ہمیں دعائیں، اس طرح امر کسی کی میں مانگی جاتی ہیں، اللہم فرج۔ تو فرجن، یہ فرق ہے دونوں میں، اس لیے میں نے کہا کہ آپ فرق کر لیں دونوں معنوں کے اندر اپنی۔ اور یہ فرجن سنگولر ہے، فروجن جو ہے وہ پلورل ہے، اپنی شرمگاہوں کی حافظون جو ہے حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی وہی اسی طرح جو ہے اسم فاعل ہے، حافظن، حافظ حفاظت کرنے والا، حافظون اس کی جمع ہو گئی پھر، تو خاشعون، موردون، فاعلون، حافظون، یہ سارے کے سارے اسم جو ہے فاعل ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو ہم اردو میں بالکل عام سمجھتے ہیں، انگریزی میں بھی۔ اللہ سوائے اس کے، علا اوپر، ازواجہم مگر اپنی اوپر یا پر، ازواج اپنی بیویوں پر، سوائے اپنی بیویوں پر، مگر اپنی بیویوں پر۔ ازواج زوجن کی جمع ہے، بیویاں بھی کہہ سکتے ہیں، زیادہ بہتر ترجمہ اسپاؤسز ہے۔ اگر اس میں مومنون کا ذکر ہے چونکہ، تو مومنون مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں، تو یہاں پہ اگرچہ کئی مترجمین نے اس کا ترجمہ بیویاں کیا ہے، لیکن زوج ہی ترجمہ زیادہ بہتر ہے یہاں پہ، جو اسپاؤسز کے مینو میں آئے گا۔ او ما ملکت، او یا پھر ما جو جن پر ملکت وہ ملکیت رکھتے ہیں، ملکیت رکھتے ہیں کون؟ ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ۔ اب جو ہے ان کو لفظوں کو جو ہے، پہلا لفظ ہے ملکت۔ اچھا ملکہ ہے، تا جو ہے وہ تانیث کی وجہ سے ہے، کیونکہ آگے ایمان جو ہے وہ دایاں، جو یمین کی جو جمع ہوتی ہے، یمین کی جمع بروکن جو پلورل ہے، یہ بروکن یمین لفظ ٹوٹ گیا ہے اور ایمان بن گیا ہے، تو پھر یہ فیمنن استعمال ہوتا ہے، اس لیے تائے تانیث ہے۔ ملکہ، ملکہ جملے کو ملکن، تو یہ مالک بننا، آپ کو پتہ ہے اس سے لفظ ملک، ہم اس کا ملکیت اردو میں لفظ اسی سے ہی نکلا ہوا ہے۔ اچھا دوسرا جو لفظ ہے وہ میں اس کو لکھنا بھول گیا، لیکن یہ ہے ایمان۔ ایمان جو ہے
یہ ایمان نہیں ہے، پھر اس کو نوٹ کر لیں، ایمان پڑھیں گے اگر الف کے زیر نیچے زیر پڑھیں گے تو پھر یہ جو ہے ایمان بلیو کے معنوں میں چلا جائے گا۔ ایمان جو ہے یمین ان کی جمع ہے، یمین کے مطلب دایاں ہاتھ، اور پلورل اس کا جو ہوگا وہ ایمان ہوگا، تو ان کے دائیں ہاتھ، تو یہ یا جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے۔ اچھا، یہ دائیں ہاتھ کی ملکیت تو کی کیا چیز ہے؟ یہ ایک پورا ایک جو ہے قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے، اس کو جو لفظی طور پر ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لفظی طور پر اس لیے ہم نے یہاں پہ ترجمہ کیا، یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ ہم چونکہ قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں تو اس وجہ سے الفاظ کے بالکل لٹرل لغوی معنی لکھ رہے ہیں، لیکن ملکت ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ لونڈیاں، اس کا مطلب ہوتا ہے لونڈیاں، یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، ہر جگہ پہ ملکت ایمانہم، ملک یمین جسے اردو میں کہا جاتا ہے، ہم لکھتے ہیں دائیں ہاتھ، تو وہ لونڈیاں جو جنگ کے وقت جو ہے جو بانڈیج جو تھی یا جو پریزن آف وار عورتیں تھیں جو آتی تھیں، تو پھر وہ جو ہے جو دے دی جاتی تھی لوگوں کو، تو وہ ملک زمین تھیں، وہ ان کو ان کی طرف ریفر کیا گیا، یا یعنی وہ بیویوں کے لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، یعنی ان کو وہ الاؤڈ ہے، یا پھر ملک زمین، یہ دو ایکسیپشن دی، اللہ ایکسیپشن ہے۔ فَإِنَّهُمْ پس یا تو، انہم وہ لوگ، بلا شبہ وہ لوگ، غیر ملومین، غیر ملومین غیر نہیں ہے جیسے، اور ملومین ملامت کی ہوئی ہے، ملومین جو ہے یہ ملوم جو اچھا یمین لکھا گیا تھا یہاں پہ تھا، میں اس کو میں سمجھا میں نے نہیں لکھا، ملومین جو ہے ملامت جو ہے کی ہوئی ہے، تو غیر ملومین جو ہے جو ملامت کی ہوئی ہے نہیں ہے، بالکل ایسی ہے ضالین جیسے بھٹکے ہوئی ہے، اور غیر المغضوب، مغضوب جو ہے جو غضب کی، اور غیر المغضوب جو غضب نہیں ہوئی ہے، تو اسی طرح ملومین جو ملامت کی ہوئی ہے، غیر ملومین جو ملامت نہیں کی ہے، تو یہ ایسے لوگ پھر ملامت نہیں کی ہوئی۔ اچھا، یہ جو ملومین لفظ ہے یہ لاما یلوم و لومن و ملامتن، اردو میں ملامت استعمال ہوتا ہے، جو ہے ملامت کو ملامت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ ہوتا ہے، اور عربی کی ایک اصطلاح ہے جو اردو میں ادب میں استعمال ہوتی ہے، لومت لائم، کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ایک تعریف بتائی ہے کہ یہ کسی بھی اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ اپنی استقامت دکھاتے ہیں، اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا لحاظ پاس خیال یا اس سے ڈرتے نہیں ہیں، لومۃ لائم یہ والی اصطلاح ہوتی ہے، تو یہاں پہ جو ہے ملومین وہی اصطلاح ہے، ملومین ملومن کی جمع، ملوم ایک شخص ملامت کی ہوا، ملومین بہت سارے لوگ جو ملامت کیے ہوئے، اور یہ پیچھے جو ہے وہ فاعل آئے تھے سارے، یہاں پہ مفعول آیا ہے، یہ ملومین جس کی ملامت کی گئی۔ فمن ابتغا، پس جو، پھر جو، ابتغا چاہے، پھر جو چاہے، ابتغا میں نے چاہنا تلاش کرنا، وراء پیچھے، بعد میں، علاوہ، ذالکا اس کے پیچھے، یعنی اس کے علاوہ جو چاہے پھر کوئی اور طریقہ سوائے بیویوں کے اور بلکہ زمین کے کچھ اور جو ہے وہ کرے، ورا بھی بہت ہی اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اس کے بہت زیادہ، اور یہ کنٹیکسٹ کے اعتبار سے بتاتا ہے، مثلا آڑ، حد فاضل، کسی چیز کا آگے ہونا یا پیچھے ہونا، علاوہ اور سوا ہونا، یہ سارے معنی ہوتے ہیں، ورا دون کے معنی میں بھی آتا ہے ذالک، ورا ذالکا اس کے علاوہ کوئی طریقہ، فاولئک پس یہ لوگ جو ہے، یہ لوگ جو ہے اگر یعنی کوئی ایسا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے تو وہ لوگ کیا ہیں، فاولئک وہ یہ لوگ ہیں، ہم العادون، عادون جو ہے حد سے تجاوز، ادا یادو تو اصل میں جو حد سے تجاوز کرنا ہے، اس سے ادوف بھی ہوتا ہے دشمن، جو حد سے آگے نکل کر دشمنی کی ایک خاص حد سے نکل کر آگے جو ہے انسان کی مخاصمت کرتا ہے، حد کو کراس کرتا ہے، ویسے اس کا مطلب وہ حد سے تجاوز کرنا، اسی سے ادوف بھی نکلا ہے، آدن حد سے نکلا ہوا، تو اس کی جمع ہے آدون، حد سے نکلے ہوئے تجاوز کرنے والے، تو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی ہے، بیویاں اور جو ہے ملک زمین، تو اس کے پھر آگے جو نکلیں گے تو وہ فرمایا کہ یہ لوگ تجاوز کرنے والے، والذین وہ لوگ جو ہم، والذین ہم پورا اکٹھا ہے، وہ لوگ جو
لے اماناتہم، لے لامز لے، وہی لامز لے آ گیا ہے، کو کے معنوں کے اندر آئے گا۔ امانات، امانت، امانتن کی جمع امانات، اردو میں بھی امانات استعمال ہوتا ہے، جو اپنی امانتوں کا جو ہے وہ عہدہم، اور اپنے وعدوں کا، راعون جو ہے وہ پاس کرتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو راع لفظ ہے، یہ رعا یرعا راین و رعایتن، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم رعایت بھی استعمال کرتے ہیں، رائی بھی کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی کلکم رائن، ہر ایک تم میں سے چرواہا ہے، مسئول، کلکم رائن و کلکم مسئول، والی حدیث آپ کی آ رہی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، چونکہ جو چرواہا ہوتا ہے شیپرڈ، جو اپنی بھیڑوں بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو رائی جو ہے کہا جاتا ہے، رائن، نگرانی کرنے والا۔ تو اسم فائل ہے یہ رائن، یعنی اس کا مطلب نگہبان، محافظ، پاسدار، چرواہا، اور اس کی جمع پھر راعون ہے، یعنی یہ پاسداری کرتے ہیں کس چیز کی؟ امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی۔ کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں گے؟ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغو و بات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر حاصل ہوتے ہیں، عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں گی، ان پر یعنی محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ وہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، یہ اب آپ کے سامنے ہیں، یہ پہلی 8 آیات ہیں، ہم 11 پڑھیں گے انشاءاللہ کل۔ تو لیکن یہ بہت ہی پروفاؤنڈ ہے، جیسے ہم نے تعارف میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر آج ایسی 10 آیات اتری ہیں جن کو اگر کوئی شخص اپنا لے تو وہ یقینی طور پر، یقینی طور پر، یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھیں کس قدر زبردست بات، یعنی آپ نے خاص طور پر ہائی لائٹ کے امت کو بتایا، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ 10 باتیں ہیں، یعنی 9 کے قریب باتیں ہیں، تو 9 ہے غالباً، تو جو ہے اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لگانے کی ضرورت ہے، وقت لگانے کی، ان کو سمجھنے کی، ان کا فہم حاصل کرنے کی، اور اس نیت سے کہ اپنی زندگیوں کے اندر ان کو جاری و ساری کرے۔ میں آج کل جو ہماری مصروفیات ہیں رمضان کے اندر، ان کی وجہ سے مجھے کما حقوں موقع نہیں مل سکا ہے، لیکن یہ ایسا موقع واقعی ایسا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کے وہ اسپیکٹ جو اگر کسی وجہ سے رہ گئے ہیں آج کے اس پروگرام میں، تو انشاءاللہ ان کو کور کر لیں بعد میں جب آپ کے پاس جو ہے سلائیڈ آئے، لیکن ہم کوشش کریں کہ ان کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو دیکھیں۔ اہل ایمان کو فلاح و دنیا و آخرت کے لیے بشارت دی گئی ہے کہ حقیقی فلاح پانے والے لوگ جو ہے یہ ہیں جن میں یہ باتیں ہوں گی۔ اب سب سے پہلے بات یہ کہ حقیقی فلاح کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں اس صورت کے آغاز میں جو اعلان کیا گیا ہے کہ حقیقی کامیابی حاصل کر لی کچھ لوگوں نے، ایمان والوں نے، تو یہاں فلاح سے مراد، پھر کامیابی سے مراد پھر دنیاوی آسائش نہیں ہے، ان کو دولت مل گئی اور منصب اور شہرت مل گئی، یہ نہیں ہے۔ چونکہ قریش کامیابی کو مال، قوت اور سماجی برتری میں دیکھتے تھے اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے تھے، تو ان کو ریفیوٹ کیا گیا ہے، ان کا کیا بتایا گیا کہ دیکھیں یہ تمہارا جو معیار ہے کامیابی کا، یہ اللہ تعالیٰ کے معیار نہیں ہے۔ مسلمان ظاہری طور پر وہاں پہ کمزور تھے، غریب تھے اور آزمائشوں میں گھرے ہوئے تھے، حالات ناگفتہ تھے، اس لیے قریش انہیں سمجھتے تھے کہ یہ دنیا میں ناکام ہے، ظاہر ہے، تو آخرت میں کیسے، یا اگر ہو بھی آخرت، اگر وہ کہتے تھے اگر ہو بھی تو یہ وہاں پہ کیسے ہوں گے، اگر یہ واقعی اللہ کے جو وہ ہیں، اللہ کی طرف سے یہ دین ہے، تو پھر ان کو اس قدر کیوں غریب اور اس قدر فقیر کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو قرآن نے اس سوچ کو رد کیا ہے اور بتایا کہ اصل کامیابی انسان کی اس کے باطن، اس کے ایمان اور اس کے کردار میں ہے۔ دولت اور وسائل انسانی ضرورت ہیں، مگر انسان کی اصل و قدر و قیمت ان سے طے نہیں ہوتی کہ کس نے کون سے کپڑے پہن رکھے ہیں اور کس نے کیا کھایا ہے، بلکہ اس سے طے ہوتی ہے کہ وہ کس کردار کا حامل ہے، اس کے اندر جو ایمان ہے اس کی اہمیت اور اس کی قیمت کیا ہے۔ انسان کی اصل کامیابی کیا ہے؟ قوموں کی سربلندی ہمیشہ مضبوط مقصد،
اعلیٰ اخلاق، پختہ کردار اور روشن بصیرت سے ہوتی ہے۔ تو دنیا کی تعمیر بھی اچھے انسانوں سے ہوتی ہے، اور اس کا فساد بھی بگڑے ہوئے انسانوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ یہ بہت اہم ہے کہ معاشرے کے اندر ایک بہترین اور صالح اور اچھے اور کامیاب معاشرے کے لیے اس کے اندر بسنے والے لوگوں کا کردار بہت میٹر کرتا ہے۔ اسی لیے جو ہے اس صورت کے اندر اس کردار کی تعمیر پہ بہت زیادہ زور دیا گیا۔ لہٰذا جب ہم پڑھتے ہیں، بالعموم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے ریلیٹ نہیں کرتے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ کردار ڈیولپ کرنے کا اور پیدا کرنے کے لیے ہدایات دی تو کیوں دی ہے، اس مطمع نظر کیا ہے۔ مطمع نظر ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ انسان بس اپنی اصلاح کر لے اور بس جو ہے اپنے تک محدود رکھے، اور اجتماعیت کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ تو قرآن نے بتایا اس لیے کہ یہ کردار اس لیے ڈیولپ کرو کہ تم نے باقی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے اور ایک معاشرہ تشکیل دینا ہے، اور اس یہ معاشرہ صالح تبھی ہوگا جب اس کردار کے حامل افراد معاشرے کے اندر موجود ہوں گے۔ تو یہ اس کو لنک کرنا بہت ضروری ہے یہ والا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی صداقت ہے کہ دیکھیں آپ کی دعوت کا اصل ہدف کیا تھا، کہ انسان کی اصلاح ہو اور انسان کی کردار سازی ہو۔ جو آپ نے کیا، تزکیہ کیا آپ نے لوگوں کا، مکہ کے بگڑے ہوئے ماحول میں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، یہ سارے لوگ جاہلیت کے جو ہے معاشرے سے آ رہے تھے، جاہلیت کی رسمیں رچی بسی تھی ان کے خون کے اندر۔ تو جب انہوں نے ایمان قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اور ان کا تزکیہ کیا، تو یہ اخلاق و کردار کے بڑے روشن نمونے بن گئے۔ یہ تبدیلی خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت برحق ہے، اور اس کے لانے والے اللہ کے رسول جو ہے سچے رسول ہیں۔ اچھا، دنیاوی اور اخروی فلاح کا جو وعدہ کیا گیا ہے، تو قرآن کی فلاح صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی، یعنی کوئی اگر یہ سمجھے کہ بس قرآن نے صرف یہی کہا ہے کہ ٹھیک ہے آخرت میں تمہیں دیں گے، دنیا میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، نہیں، دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اپنا دنیا سے اپنا حصہ ولا تنسا نصیبک الدنیا، یعنی یہ اس طرح کی، مجھے اگر صحیح طور پہ آیات اگر یاد ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی، غلبہ اور دین کا استحکام اور امن بھی جو ہے لوگوں اور مسلمانوں کو دیا، اور اس کا وعدہ بھی کیا ہے، اور بہت ساری دوسری جگہوں پہ بھی اس کے وعدے موجود ہیں، ان کے استخلاف کی آیات اور دوسری جو ہیں۔ اسی لیے ماضی کے صیغے میں یہ بات بتائی گئی، قد افلح، تاکہ یہ اعلان ہو کہ اہل ایمان کی کامیابی اللہ کے ہاں قطعی اور یقینی ہے، یعنی یہ ایک قسم کی جو ہے پیشین گوئی بھی ہے کہ جو ہے تمہیں اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ پہلی بات جو اس کے بعد جو آگے فرمائی گئی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع بتایا کہ نماز روح نماز ہے، نماز کی روح ہے خشوع۔ اچھا، خشوع کے اصل معنی ہے کسی کے آگے، چونکہ اردو کا لفظ ہے لیکن ہم پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے اس کا ایک اچھی ممکنہ طور پر جو علماء میں اور لغات کی اور ریفرنسز ڈکشنریز کے اندر جو اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے لے جائیں تاکہ آپ کے لیے ریفرنس ہو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، دب جانا، عجز کا اظہار کرنا، عاجزی کا، اور انکساری دکھانا، یہ سارے معنی خشوع کے ہیں۔ تو اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم سے بھی ہے، یعنی یہ بات جان لینی چاہیے کہ خشوع محض قلبی کیفیت نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس کا اظہار انسان کے جسم سے بھی ہونا چاہیے۔ تو خشوع جو ہے وہ دل کا خشوع کیا ہے؟ دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت و جلال سے مروب ہے، یعنی اللہ کے حضور کھڑا ہو تو یہ نظر آئے کہ وہ اللہ رب العالمین، دنیا اور جہانوں کے بادشاہ اور مالک اور خالق اور آقا کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہے۔ یہ دل کا خشوع ہے، یہ ظاہر ہو۔ جسم کا خشوع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے جو ہے جائے اللہ کے حضور تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے، اور ہیبت زدگی کے آثار جسم کے اوپر نمایاں ہونے لگے کہ میں اپنے رب کے حضور جو ہوں۔ اور اس حالت میں فطرتاً طاری ہو جائے یہ حالت جو ہے، یعنی زبردستی کوئی ایسی کوشش نہ کرے، بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ کا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے دربار میں کھڑا ہوں، میں اس کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح بیان کر رہا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے، میں وہ رب ہے بادشاہ ہوں، اس نے مجھے
یہ توفیق مجھے، میری حیثیت کیا ہے اس کائنات کے اندر، اور اس نے مجھے یہ جو ہے توفیق عطا کی ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے، تو یہ اس رب کی عظمت اور جلالت کا جو 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 تصور ہے وہ اس پہ طاری ہو، اس کے جسم پر بھی اور اس کی روح پر بھی، اس کے قلب پر بھی یہ خشوع کی کیفیت ہے۔ تو نماز میں خشوع سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے جو نماز کی اصل روح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا داڑھی کے ساتھ بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے داڑھی میں، تو آپ نے فرمایا کہ لو کان خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی وہ خشوع طاری ہوتا۔ تو دیکھیں یہ جو ہے خشوع ہے نماز میں۔ خشوع جو ہے دل کی کیفیت کا صرف نام نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس کے کچھ ظاہری تقاضے بھی ہیں، ظاہر بھی ہے، یعنی بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے سکون، وقار اور توجہ کے خلاف ہوتے ہیں اور خشوع میں خلل ڈالتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میں صرف آپ کو اکیڈیمکلی اور نظری طور پر یہ بتاؤں کہ خشوع جو ہے وہ یہ ہوتا ہے اور خشوع ہوتا ہے، اور اس کے عملی مظاہر نہ بتاؤں جو آج کل ہم عملی طور پر مسجد میں نماز میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں، تو شاید بات ادھوری رہ جائے۔ میں نے اس لیے ان کا ذکر کر دیا ہے تاکہ یہ آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں آپ کی آسانی ہو۔ خاص طور پر میری بہنیں جو ہیں وہ تو شاید نہیں، لیکن ہمارے جو بھائی ہیں جب مسجدوں میں جاتے ہیں تو اس کے مظاہرے، اور میں خاص طور پر جو ہے بہت اس معاملے میں جو ہے حساس واقعہ ہوں، تو میں خاص طور پر جو ہے وہ بہت اپسٹ بھی ہوتا ہوں اور جو ہے وہ نوٹ بھی کرتا ہوں۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے میں نے اس سے نہیں، البتہ تفاسیر میں موجود ہیں ساری باتیں، وہ باتیں جو انسان کے نماز میں خشوع میں خلل ڈالتی ہیں وہ کون کون سی ہیں، آپ ان کو جان لینا چاہیے آپ کو، تاکہ آپ ان کو پہچانیں، آپ ان کو نہ کریں، اور آپ کوئی کر رہا ہو تو ظاہر ہے جہاں کہیں بھی حکمت کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے تو حکمت کے ساتھ بتایا جائے، کیونکہ بالعموم جب تصحیح کی جاتی ہے تو لوگ جو ہے دے پش بیک اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیفینسو ہو کے پھر آپ کے جو ہے وہ دے پش بیک، تو تھوڑے سے حکمت کے ساتھ، مثال کے طور پر دائیں بائیں جو اپنے جسم کو موڑنا، سر اٹھا کر اوپر دیکھنا، سجدہ گاہ یا سامنے سے ہٹ کر ادھر ادھر دیکھنا، یہ ساری خشوع کے خلاف باتیں ہیں۔ نماز میں ہلنا جلنا بہت زیادہ، مختلف سمتوں میں جھکنا جو ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کپڑوں کو بار بار سمیٹنا، کپڑوں کو جھاڑنا، کپڑوں سے کھیلنا اور ان سے مشغول رہنا، سجدے میں جاتے وقت بیٹھنے یا سجدے کی جگہ کو صاف کرنا، تن کر اور اکڑ کر کھڑا ہونا، بہت ہی یہ ظاہر ہے یہ نہیں لگتا کہ آپ اللہ کے حضور اور بادشاہوں کے بادشاہ اور مالک اور خالق اور آقا کے سامنے کھڑے ہیں۔ انگلیاں چٹکانا، لوگ جو ہے اب دیکھ کریکنگ دا نکلز جو ہے اپنی بلند آواز سے کڑا کر جو ہے وہ قرات کرنا، بہت ہی ذرا ان یوزول انداز میں، قرات میں گانے کا انداز اختیار کرنا، زور زوروں سے جمائیاں لینا، یا پھر بعض لوگ جو ہے ڈکاریں لینا، وہ بھی اسی طرح اس کے خلاف ہے۔ جلدی جلدی بہت نماز پڑھنا، رکوع سجود قیام اور قعود کو اطمینان سے نہ کرنا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ایک رکن مکمل ہونے سے پہلے دوسرا شروع کر دینا، اب یہ آپ سمع اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھے نہیں اور دوسرا پھر وہ کر دے، ایک رکن مکمل ہونے سے پہلے دوسرا شروع کر دینا، بلا ضرورت بار بار ہاتھوں کو حرکت دینا، دونوں ہاتھوں کو نماز کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا، اگر آپ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ دونوں ہاتھ کھول کر جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ ٹیلی فون ٹھیک کر رہے ہیں، ٹیلی فون کو بند کر رہے ہیں، ٹیلی فون میں تو یہ سارا، یا کڑی کو دیکھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں دونوں ہاتھ چھوڑ کر، تو یہ وہ بالکل خشوع کے خلاف نماز۔ جان بوجھ کر غیر متعلق باتیں سوچنا، یعنی اگر کوئی ان انٹینشنلی کوئی سوچ آ جائے تو ٹھیک ہے، اس کے فوراً رجوع کر لینا چاہیے نماز کی طرف، لیکن جان بوجھ کر جو ہے وہ حساب کتاب اور ساری باتیں جو آپ اپنے مشغولات کو جو ہے وہ سوچنا، دل کو نماز سے ہٹا کر دوسری طرف مشغول رکھنا۔ اچھا دیکھیں، یہ وہ لسٹیں ہیں جو مفسرون نے بہت ساری، میں نے سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا، لیکن مجھے امید ہے کہ جو ہم بھائی حضرات ہمارے برادران جو مڈل ایسٹ میں ہیں وہ اس میں مجھے یقین ہے 15-20 کا اضافہ یقین کر سکتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے، مطلب یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ سب سے زیادہ شاید آپ دیکھیں کہ آج کل کی نوجوان نسل کے اندر جہاں پہ جو ہے نماز کے خشوع کو توڑنے والی باتیں اور خلاف خشوع باتیں اس قدر رچ بس گئی ہیں
کہ اب وہ ان کی عادت ثانیہ بن گئی ہے لازمی طور پر۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اب جو ان کی جو نسل ادھیڑ عمر نسل ہے وہ، یا پھر یہاں پہ جو ہے علماء بھی، میں نے کہیں پہ آج تک 15 20 25 20 سال کے اندر میں نے کبھی ایک دفعہ بھی مسجد کے اندر کوئی تذکیر یا مسجد کے اندر خطبہ یا اس موضوع پہ بات ہوتے نہیں سنی کہ نماز میں جو خشوع ہے اس کے خلاف یہ باتوں کی توجہ کی جائے۔ حالانکہ یہ ایمرجنسی طور پر اس بات کو جو ہے اس پہ ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں گے کس طریقے سے لوگ جو ہے میں حال ہی میں ابھی نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا تو طویل جو قیام کی صورت کے اندر تو ایک نوجوان جو ہے کھڑا ہوا تو اس نے کم و بیش جو ہے وہ 10 منٹ جو قیام کے تھے وہ اپنے رومال کے ساتھ جو ہے اور اپنے گترے کے ساتھ اور اس کو ٹھیک کرنے اور پھر اس کو وہ کرنے اور پھر ٹھیک کرنے اور پھر اس کو دوبارہ واپس کرنے، اور اس طرح اس پورے سائیکل میں اس نے 10 منٹ، اور ہاتھ نہیں باندھے اس نے۔ تو یہ وہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب جو ہے بالکل معمول کی باتیں بن گئی ہیں، تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ علماء کو، اور یعنی یہی تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یہی تو علماء کا کام ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں اور ان کو، لیکن جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے شیخ سے اس بارے میں پوچھا کہ یہ جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت واقعی جو ہے وہ، جیسے میں نے کہا کہ میں اپنی حساسیت کے حوالے سے میں نے یہ بات پوچھی ان سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ صرف پورے اکراس ریجن جو ہے یہ بات ہے ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ وہ سر کے اوپر یہ رومال رکھنے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیتے اگر یہ جو ایسا ہوتا تو، مگر ان کے زمانے میں ایسا ہوتا۔ اور نماز اس قدر جو ہے، نماز میں اس قدر مداخلت اور نماز میں اس قدر خشوع، عدم خشوع، اور نماز میں عدم خشوع والی اس قدر باتیں ہوتی ہیں تو وہ آپ ان چیزوں کو بین کر دیتے پہننے سے۔ تو یہ جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ چیزیں آئی ہیں، تو جو یہاں پہ قرآن مجید نے یعنی ان کی پہلی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ وہ خشوع نماز میں اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات طویل ہو گئی ہے، اگلی بات ہوئی ہے کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے۔ بہت اہم صفت ہے لغو سے پرہیز کرنا۔ لغو سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ بات اور کام اور مشغلہ جو فضول ہے، بے مقصد ہے، لا جانی ہے، لا حاصل ہے، اور انسان کو اپنی زندگی کے اصل مقصد یا رضا الہی سے غافل کر دے۔ اس میں صرف حرام اور ناجائز باتیں نہیں ہیں شامل، بلکہ وہ مباح مشغلے بھی آتے۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے جو الاؤڈ ہیں، جن کی اجازت ہے، جو انسان کے وہ بھی شامل ہیں، وہ مشغلے بھی شامل ہیں جن کی اجازت ہے، اور وہ انسان کے وقت، توجہ اور صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو مومن کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ لغویات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں، ساری کی ساری جو ہے یہ ان میں دلچسپی نہیں لیتا، اس میں حصہ نہیں ڈالتا، اور کبھی ایسے ماحول میں واسطہ پڑ جائے تو بڑی متانت سے اور وقار سے اور شرافت کے ساتھ جو ہے ان سے گزر جاتا ہے۔ یہ نماز خشوع کا عملی اثر ہے۔ چند بندہ بار بار اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر جواب دہی کا احساس بیدار رہتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو سنجیدگی سے استعمال کرنا سیکھتا ہے۔ پھر وہ وقت کو پاس یا وقت ٹائم پاسنگ یا وقت کو کاٹنے کی چیز نہیں سمجھتا، بلکہ ایک امانت سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیہودہ گفتگو اور فضول مشاغل اور گندی مجلسیں اور بیکار بحثیں اور مخالفین کی جو اچھی باتیں ہیں ان میں الجھنے کی بجائے وہ اپنے مقصد اور عمل اور اپنے رب کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ اس کی طبیعت پاکیزہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ان بیہودہ چیزوں کو پسند نہیں کرتا، فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا، یہ چیپر قسم کے ٹھٹھا مذاق اور ان سب چیزوں کو وقت کا ضیاع سمجھتا ہے۔ تو گویا مومن کی زندگی بڑی باوقار، یکسو اور بامقصد ہوتی ہے۔ نہ وہ خود لغو میں پڑتا ہے اور نہ لغو وہ اپنے راستے کی رکاوٹ بننے دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں بہت زبردست، اگر آپ ایک لفظ جو ہے سوبر یا ڈیسنسی سے کہنا چاہیں تو یہ ڈیسنسی کی پوری جو ہے ترکیب ہے جو بتائی گئی ہے۔ یہ بس عملی زندگی میں انسان کو مقصدیت عطا کرتا ہے، سنجیدگی دیتا ہے اور ضبط، کنٹرول جو عطا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی صلاحیتوں اور اپنے وقت فضولیات میں کھونے کی بجائے ان کاموں پر لگاتا ہے جو واقعی نفع ہوتی ہیں دین اور دنیا کے لیے، ان کے لیے۔ تو آپ ایک کرائٹیریا بنا لیں کہ آپ جو کام کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ کیا ان میں سے کون سا کام جو ہے یہ میرے دین اور دنیا کے لیے اگر فائدہ مند ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے چھوڑ دیا جائے۔
پھر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ کی بات کی گئی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ایمان کا عملی اور اجتماعی اظہار ہے۔ دیکھیں یہ اہم بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں۔ قرآن میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے، اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ ہر جگہ پہ کہا گیا کہ یہ دین کا دوسرا بڑا ستون ہے نماز کے بعد۔ نماز بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے، اور زکوٰۃ اپنے بندوں کو حقوق سے جوڑتی ہے۔ دیکھیں یوں حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے اس طریقے سے ہو گئے، آپ اصل میں جو ہے اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، لیکن آپ حقوق العباد پورے کر رہے ہیں اس طریقے سے۔ اسلام جو ہے انسان کے تعلق کو خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ درست بنیادوں پہ استوار کرتا ہے۔ چونکہ یہ صورت مکی ہے، اس لیے یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ قانونی زکوٰۃ نہیں ہے جو مدینہ میں فرض ہوئی تھی، یعنی 6 7 8 نبوی کے اندر تو کوئی زکوٰۃ نہیں تھی، تو اس سے مراد پھر عام انفاق فی سبیل اللہ ہے، جس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ مالی پاکیزگی اور مال کی محبت پر قابو پانا مقصود ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی تو لوگ مومنین تھے، ان کے اندر بتایا گیا، ان کا ذہن سازی کی گئی، ان کو تیار کیا گیا کہ دیکھو مال کی محبت جو ہے تمہارے اوپر جو ہے وہ حاوی نہ ہونے پائے۔ انسان کی بہت سی کمزوریاں نماز سے سنبھلتی ہیں، مگر حب مال اور بخل کے علاج کے لیے جو ہے زکوٰۃ ضرور۔ بخل بہت ہی ایک جو ہے بہت ہی شدید اور بری بیماری ہے، تو مومن کو اس سے بچانا ضروری ہے۔ اس لیے شروع زمانے ہی سے، مکی دور سے ہی مسلمانوں کی جو ہے تربیت کی گئی ہے۔ زکوٰۃ انسان کو سکھاتی ہے کہ مال صرف اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ تزکیہ اور نشو و نما کا وسیع مفہوم اس میں دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر لفظ پاکیزگی اور نشو و نما، بڑھنا، پیورٹی، اور اس کو بڑھنا، آگے بڑھنا جو ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اس لیے بعض اہل علم نے یہاں مفہوم جو ہے صرف مال دینا نہیں لیا ہے، بلکہ تزکیہ کا کام کرنا بیان کیا، یعنی مومن اپنے نفس، اپنے اخلاق، مال، زندگی کو پاک کرتا ہے اور دوسروں کی اصلاح میں حصہ ڈالتا ہے، اور اپنے ایمان کو پروان چڑھاتا ہے، اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، اور خیر کو اپنے گرد پھیلاتا ہے۔ یہ بات بتائی گئی ہے، یعنی زکوٰۃ محض ایک مالی ادائیگی نہیں رہتی، بلکہ ایک ہمگیر اصلاحی جو ہے عمل بن جاتا ہے، پورا اکراس سوسائٹی جو ہے۔ گویا اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو نماز سے اپنے قلب کو سنوارتے ہیں، اور زکوٰۃ سے اپنی زندگی اور معاشرے اور تعلقات کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ یہ بات جو بتائی گئی ہے۔ اچھا، آگے چوتھی بات جو ہے عفت و عصمت کی حفاظت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ یہ جو ہے مومنین کی بڑی اہم صفت بیان ہوئی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے ان حصوں کو چھپا کر رکھے جنہیں شریعت نے ستر قرار دیا ہے۔ چنانچہ نہ وہ خود عریانی اختیار کرتے ہیں، نہ دوسروں کو عریانی کو پسند کرتے ہیں۔ نگاہ، لباس، نشست و برخاست، معاشرتی رویے، سب میں حیا اور وقار ان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ ایک پہلو یہ ہے۔ اچھا، دوسرا پہلو اس کا زیادہ وسیع اور بڑا مفہوم ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جو نفسانی خواہشات ہیں، جو یا شیوانی خواہشات ہیں، ان کو بے لگام نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رکھتے ہیں۔ وہ صنفی معاملات میں آزادی، بے حیائی اور نفس پرستی کو اپنے شعار نہیں بناتے۔ یہ بالکل اپوزٹ ہے اس کا پورا جو ویسٹرن سوسائٹی جس سے جو ہے عبارت ہے۔ تو ان لوگوں مومنین کے نزدیک خواہش نفس کی پیروی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مغربی معاشرے کے اندر نفس کی پیروی ہی زندگی سب کچھ ہے۔ ہم مسلمان کے نزدیک اور مومن کے نزدیک جو ہے اصل معیار جو ہے اطاعت الہی ہے، کہ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ خواہشات پر ضبط رہبانیت نہیں ہے، یہ بھی جان لینا چاہیے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ شہوت بجائے خود کوئی بری چیز اور ناپاک چیز ہے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ اس جذبے کا درست مصرف جو ہے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بتایا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس حد کے اندر یہ چیز جائز اور فطری ہے، اور اس میں کوئی ملامت نہیں ہے، بلکہ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے اجر اور ثواب ہے۔ البتہ جو شخص ان حدود سے آگے بڑھے اور خواہش کا غلام بنے اور اللہ کی حدود کو پامال کرے، تو پھر وہ لوگ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے ان لوگوں پر پھر۔ تو اس طرح یہ آیت مومن کی پاکیزہ زندگی کے اہم اصول کو بیان کرتی ہے۔ حیا، ستر کی حفاظت، نگاہ کی پاکیزگی اور شہوت پر ضبط جو ہے یہ بات بتاتی ہے۔ یہی عفت کا راستہ ہے۔ گویا اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو جسم، نگاہ، خواہشات، کردار، ہر سطح پر اپنی پاک دامنی کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بتایا گیا کہ یہ جو جائزہ
جو بتا دائرہ تعلق کا جو جائزہ ہے اور فطری رہنمائی، یہ اب کہ دیکھیں مطلب یہ فطری اس کا دائرہ ہے کیا اس کا. ان آیات میں یہ واضح کیا گیا کہ اہل ایمان اپنی شرگاہوں کی حفاظت تو کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رہبانیت اختیار کر کے جنسی تعلق کو بالکل عیب سمجھنے لگتے ہیں. یہ بھی دین کے خلاف بات ہے. اسلام فطری تقاضوں سے انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک ان کو منضبط کرتا ہے، ان کو ریگولیٹ کرتا ہے اور پاکیزہ بناتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ اپنی بیویوں کے پاس اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں جو اور لونڈیاں ظاہر ایسی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عورت کو جو ہے وہ پکڑ لیں اور کہیں کہ یہ لونڈی ہے، بلکہ اسٹیٹ کی طرف سے دی جانے والی عورتیں تھیں اور اس کا ڈکلریشن ہوتا تھا کہ یہ وہ عورت ہے جس کے ساتھ جو ہے میں نے اپنا تعلق قائم کر لیا ہے. تو ظاہر ہے یہ بھی پھر ایسا نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ بالکل کوئی بغیر اطلاع کے اور بغیر جس طریقے سے نکاح کی تشہیر کی جاتی تھی، لونڈی کے ساتھ تعلق کی بھی تشہیر کی جاتی تھی. اگر یہ دو تعلق ہیں جن پہ کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی جنسی جذبہ بجائے خود برا نہیں ہے، برائی اس کے بے ضابطہ ہونے میں، ناجائز ہونے میں اور اس کی حدوں سے باہر نکلنے کے اندر ہے. اسلام نہ تو انسان کو خواہشات کا غلام بناتا ہے اور نہ فطرت سے جنگ کرنے والی رہبانیت سکھاتا ہے جیسے کرسچینٹی کے اندر ہے. وہ نکاح کو جائز قرار دیتا ہے، پاکیزہ قرار دیتا ہے، باوقار راستہ بناتا ہے، اور اس کے اندر اجر جو ہے اس کے اندر اجر بھی رکھ دیا ہے تاکہ انسان اپنی ضروریات بھی پوری کرے، اخلاقی حدود بھی رہیں. اور اس طرح شریعت نے قوت کو دبانے کی بجائے اس کے حلال مصرف میسر کیا. دیکھیں سبحان اللہ، اسلام کی تعلیمات کس قدر پاکیزہ ہیں اور کس قدر نیچرل اور طبعی اور فطری ہیں. یہ والی حد سے تجاوز کا مفہوم وہی ہے کہ یعنی ان دو جگہوں کے علاوہ کوئی اور راستے ڈھونڈے، زنا کا راستہ، بے راہ روی کا راستہ، آزاد جنسی تعلقات اور خواہشات کی بے لگام پیروی کا راستہ. یہ جو ہے بات بتائی گئی ہے کہ اہل ایمان جو ہے اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع رکھتے ہیں. تو جہاں تک لونڈی کو ذکر کا تعلق ہے تو اس وقت اس معاشرے کے اندر چونکہ یہ ایک معاشرتی نظام کا حصہ تھا، ایک سیٹ اپ کا حصہ تھا، اور اس وقت غلامی کو اس وقت تک ختم اس طرح نہیں کیا گیا تھا بلکہ تدریج کے ساتھ بعد میں تدریجاً ختم کیا گیا، کیونکہ ظاہر یہ کوئی ایک دن ختم ہونے والی چیز نہیں تھی. تو بعد میں قرآن نے مکاتبت یعنی رائٹنگ کانٹریکٹ ود دوز پیپل اور آزادی کے دروازے ان پر کھول دیے، اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کو ختم کرنے کی جو ہے بنیاد رکھی. تو اس لیے آیت کا اثر اور دائمی پیغام یہ ہے کہ مومن اپنی جنسی زندگی کو بھی اللہ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رکھتا ہے. گویا پاک دامنی صرف ترک حرام کا نام نہیں ہے بلکہ فطری خواہش کو جائز راستے کے اندر رکھنے کا نام ہے. ہم صرف اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو پھر اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ آگے اس کو اگلے ہفتے میں پڑھیں گے. امانت داری اور امانت اور عہد کا پاس بتایا گیا ہے. بہت ہی جامع صفات ہیں کہ مومنین جو ہے ان دو صفات کا بھی پاس رکھتے ہیں. امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی اس میں وہ سب انسان کو نعمت اللہ تعالیٰ کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے کو دی ہیں، عطا کی ہیں، زندگی ہے، جوانی ہے، مال ہے، عقل ہے، اولاد ہے، منصب، اثر و رسوخ، انسان کو فیکلٹیز دی گئی ہیں، مختلف ذمہ داریاں دی گئی ہیں، یہ سب امانت ہیں، اس میں داخل ہے امانت کے اندر. اور وہ بھی چیزیں شامل ہیں جو ہم امانتاً دوسروں کے پاس رکھواتے ہیں، اور وہ حقوق بھی اس میں شامل ہیں جو کسی دوسرے انسان پر کے حوالے سے لازم ہم پر عائد ہوتے ہیں. مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو اللہ کی امانت سمجھ کر درست مصرف میں لانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے بالکل، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا پھر بندوں کے ساتھ جو اس کا حق ہے اس میں کسی قسم کی بھی خیانت نہیں کرتا. تو عہد و میثاق کا دائرہ جو ہے بہت وسیع کیا گیا ہے. اس میں وہ تمام وعدے اور معاہدے شامل ہیں جو بندے نے اپنے رب سے کیے ہیں، خواہ وہ فطرت کے عہد ہوں، شریعت کے احکام ہوں یا ایمان کے تقاضے ہوں. ان میں انسان کے باہمی قول و قرار، تحریری معاہدے، ریٹن ان ریٹن جو ہیں، معاشرتی ذمہ داریاں، قومی پیمان، یہ سب عہد جو شامل ہیں. تو اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وعدہ کر کے پھرنے والے، قول دے کر توڑنے والے اور ذمہ داری لے کر بھاگنے والے نہیں ہوتے. یہ ان کی جو شان بتائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس میں کوئی دین نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ امانت میں خیانت اور شکنی کو نفاق کی علامتوں میں سے علامت قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کو ایکویٹ کیا گیا ہے نفاق کے ساتھ، منافقت کے ساتھ. اور اس کا نماز کے ساتھ کیا تعلق بھی ہے؟ در حقیقت نماز انسان کو بار بار اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی یاد دلا کر
اسے ان امانتوں اور ان ذمہ داریوں کی دیانتدارانہ ادائیگی کی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ دیکھیں کہ ہم 5 وقت میں جب کہتے ہیں اور رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس سیٹ اپ کے ساتھ، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو پھر یہ ساری باتیں انسان کے ذہن میں آئیں گی، اور یہ وہ کردار پھر ڈیولپ ہوگا۔ ہم آگے 3 آیات جو ہیں چھوٹی آیات ہیں، اگرچہ اس میں مضامین بہت بڑے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالی ہم ان کو اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ یہ بہت ہی پروفاؤنڈ کمپریہنسو قسم کا پیسیج ہے قرآن مجید کا، اور یہ آیت یہ اس صورت کا پورا مغز ہے، یہ صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اور دیکھیں کہ اس قدر اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ تو عمل کرنے والے یقیناً ہے جنت ان کے لیے یقینی ہے، یعنی اس قدر اہم ہے اس کے بارے میں۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم اس کو محقو جو ہے اس پہ کام نہیں میں کر سکا، مجھے وقت کی کمی کے باعث، لیکن انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس اگلے جمعے کو کلاس نہیں ہوگی، عید کا بھی امکان ہے، اس بات کا امکان ہے کہ عید جو ہے شاید جمعے کو ہو یا پھر دوسرے دن ہو، عید کا دوسرا دن ہوگا تو اگلے جمعے کو نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ ہم اس کو ول میک اٹ اپ، جو بھی اس میں رہ گیا ہے، اس میں اضافی مضامین، اضافی جو ہے مباحث بھی بہت سارے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ کور کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔